पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को किस के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया? कौन है जो शेर अफजल मरवत से इतना खौफजदा है? पंजाब पुलिस हर गलत काम में आगे आगे क्यों होती है और पंजाब पुलिस कब आइन और कानून का एहतराम करना सीखेगी? जैसे शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इलेक्शन तो बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा बहानेबाज निकला है। हल्का सा लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म क्या आया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इल्तवा की जाने पहला बाकायदा कदम उठा दिया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को आज लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बहाना यह बनाया गया है कि शेर अफजल मरवत को नक्श अमन यानी कि 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 30 दिन के लिए यह उनकी नजरबंदी है। शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब करके बाहर निकले थे। ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत किसी जत्थे से खिताब नहीं कर रहे थे। शेर अफजल मरवत किसी सड़क को ब्लॉक करके खिताब नहीं कर रहे थे। शेर अफजल मरवत किसी ऐसे मकाम पर खिताब नहीं कर रहे थे जहां पर लोग मुश्तइल हो सके। शेर अफजल मरवत एक ऐसी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे जो सबसे ज्यादा कानून आइन को समझते हैं। वो पढ़ा लिखा मुआशरा है और वो एक ऐसा तबका है जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। लेकिन वुकला से खिताब को कैसे नक्श अमन करार दिया जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से पंजाब पुलिस का दिल बहुत बढ़ गया है। कौन है जो पीछे थपथपकी लगाता है और पंजाब पुलिस हर वो काम कर जाती है जिसकी आइन कानून में कोई गुंजाइश तक नहीं होती। यानी कि अगर हम माजी देखें तो पंजाब पुलिस चाहे तो मॉडल टाउन में 14 लोगों को गोलियों से भून के रख देती है और पंजाब पुलिस चाहे तो खवातीन को, हामला खवातीन को गोलियां मार के छलनी कर देती है। पंजाब पुलिस चाहे तो वो साहिवाल में शक की बुनियाद पर एक फैमिली को भून के रख दे। क्या है? हर काम में पंजाब पुलिस क्यों आगे आगे होती है? हैरत है। शेर अफजल मरवत के जलसे, शेर अफजल मरवत का खिताब, शेर अफजल मरवत के वर्कर कन्वेंशंस अगर नक्श अमन है, चलो जी मान लेते हैं, हो सकता है, तो फिर यह सबसे बड़ा नक्श अमन तो केपी में था। उन्होंने 4 सद्दा में खिताब किया, वर्कर कन्वेंशन किया, उन्होंने दीर में किया, उन्होंने सवाबी में किया, उन्होंने पेशावर सिटी में किया, उन्होंने सवात में किया, उन्होंने बाजोड़ में किया। कहां पे नहीं किया? तो वहां पे नक्श अमन क्यों नहीं था? केपी पुलिस ने शेर अफजल मरवत को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? पहली बार वो लाहौर आए सारे इवेंट के बाद और उनको गिरफ्तार कर लिया, धर लिया गया। फिर शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में रहते हैं, रोज मीडिया से टॉक करते हैं, रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये पंजाब पुलिस क्यों शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनी हुई है? हल्का सा हुक्म आता है, आइन कानून कुछ नहीं देखना, ठगा करके लब्बैक सर वो करके दे मारा सलूट कि सर हमने कर दिया है, आइन कानून में था नहीं था, आपका हुक्म हजूर हमने कर दिया है, हमारी नौकरी सलामत रहे, मेरी पोस्टिंग बरकरार रहे। भाई आइन कानून की कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है इनकी नज़र में। अदरवाइज एक वकील है, वो खुद रिटायर्ड जज हैं, वो वुकला से खिताब करके बाहर निकल रहे हैं। फिर कोई ऐसा उनका खिताब का कोई ट्रांसक्रिप्ट लाया जाए जिससे कहा जाए कि ये देखो जी, ये जो लफ्ज़ था ना, इसकी वजह से खुदा ना करे पंजाब में कोई अमन अमान की सूरत हाल हो सकती थी। हर जगह ऐसा हो रहा है पंजाब में, जहां भी पीटीआई ने कोई हल्का सा जलसा जुलूस करने की कोशिश की है, पंजाब पुलिस टूट पड़ी है। आप कहीं पर, हमें तो यहां तक बताया गया है कि जिस गाड़ी के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हो उस गाड़ी को भी पकड़ लो, उसके बंदे को भी पकड़ लो। ये क्या है? क्यों पंजाब पुलिस ऐसा कर रही है? और ज़ाहिर है इससे बदनामी होती है। देखें, पंजाब पुलिस के ऐसे बहादुर नौजवान और सपूत भी हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों और जराइम पेश अनासर का खात्मा किया है। हम सारी पंजाब पुलिस पर हरगिज़ क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन हम उन लोगों पर ज़रूर क्वेश्चन उठा रहे जो हुक्म बजा लाने में आइन और कानून को ज़रा बराबर भी खातिर में नहीं लाते। और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है।
شیر افضل مروت سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی اطلاعات ہے کہ شیر افضل مروت شاید لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو بھائی یہ باتیں ہیں، ابھی تو الیکشن بھی بہت دور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس جانب بھی ہم آئیں گے کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے دیا ہے اس کو جواز بنا کر کہا یہ جا رہا ہے، یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید انتخابات التوا کا شکار ہو جائے، اور آج اس بات کو نتھی کیا پی ایم ایل این نے اور کچھ دیگر سیاسی جماعتوں نے، جس میں نئی نویلی جماعت، معصوم چنی منی سی جماعت ابھی فیڈر لیتی ہے استحکام پاکستان پارٹی، تو وہ چنی منی جماعت بھی بڑے بڑے دبنگ انداز میں الزام لگا رہی تھی کہ وہ جی دیکھو جی تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے کون نہیں بھاگ رہا، یہ 25 کروڑ عوام بڑے خوبصورت انداز میں جانتے ہیں۔ یہ لوگ اب وہ نہیں رہے، یہ جو موبائل فون ہے نا، اس نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ میری زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوتا، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس وے سے کون بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام جتنے آج باشعور ہیں شاید اس سے پہلے نہیں تھے، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہم بھی فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم ریڑی بان سے بھی بات کرتے ہیں، ہم چھابڑی والے سے بھی بات کرتے ہیں، ہم تاجر سے بھی بات کرتے ہیں، ہم جو راج مستری کے ساتھ مزدور کام کرتا ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو شعور آ چکا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ آیا تھا، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ بھائی ہمیں یہ جو ہے وہ ڈی سی یا ان کو لوگوں کو اگر آپ بنائیں گے، تو پنجاب میں تو پہلے ہی آپ نے حشر دیکھ لیا ہوا ہے کہ یہاں پر تو جی حضوری میں سب سے آگے ہیں ہم، پنجاب ویسے ماشاءاللہ ہے، اس معاملے میں ہم سب سے آگے ہیں، جی حضوری ہمارے بعد ختم ہے، شاید یہ بنی ہمارے لیے تھی کہ ہم سب سے زیادہ جی حضور ہیں، اور نہ تو ہمارے خمیر میں ہی نہیں ہے نا ماشاءاللہ۔ لیکن میں خود پنجابی ہوں، ایسی میں لسانیت پہ نہیں کر رکھتا، لیکن ظاہر ہے ہمیں بہت ساری یہ ایک اعتراض تھا ان کا، جس طریقے سے پنجاب پولیس اور لاہور پولیس کر رہی ہے سارا کچھ، تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کے خدشات تو اور بڑھیں گے کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کیا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں، اس وقت سے آج تک چودھری صاحب گھر نہیں پہنچے، وہ مختلف جیلوں میں کبھی کسی کیس میں کبھی کسی کیس میں ہو نہ ہو بس پکڑ کے لے جاتے ہیں، کسی کو خوف نہیں آیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ ایک وقت تھا لوگ ایک مجسٹریٹ کے حکم سے ڈرتے تھے، اور پولیس والے ڈرتے تھے کہ بھائی مجسٹریٹ صاحب نے نوٹس لے لیا میری تو نوکری جائے گی۔ آج لاہور یا ہائی کورٹس کے احکامات کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا، یہ بڑی تشویشناک سچویشن ہے۔ اور دوسرا، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم فی الحال روکتے ہیں، جو آروز پنجاب گورنمنٹ سے یا ادھر سے لینے کی کچھ ہے بات، تو اس کو ہم تھوڑا سا روکتے ہیں یا اس پہ کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہ انہوں نے کہا لو جی مزے آ گئے، سب سے بڑا بہانے باز الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے جناب جو آروز ڈی آروز کی ٹریننگ ہو رہی تھی ڈویژنز کی سطح پر، انہوں نے روک دی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ روک دو، ڈک دو ننو۔ او بھائی کیا الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں؟ کیوں روکا ہے؟ کیا پتہ کہ کل لاہور ہائی کورٹ اس کو ختم کر دے اور کہے کہ نہیں جی شیڈیول دو الیکشن کراؤ۔ یہ آپ کیوں اتنا بہانے بنا بیٹھے؟ ابھی تو ایک ہلکا سا ٹچ آیا ہے یا ہلکا سا اشارہ سا آیا ہے، آپ پہلے سے ریڈی بیٹھے ہوئے تھے، آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا ہے، کیوں ڈی آروز کے ٹریننگ کو روکا گیا ہے؟ حیرت ہے۔ اس طرح تو لگتا یہی ہے کہ یہ انتخابات کے التوا کی جانب پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، ہم ہرگز نہیں کہہ رہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک تو ابھی تک کیوں نہیں شیڈیول آیا، چلو فیصلہ تو رات کو گزشتہ شب دیا گیا نا، رات 12 بجے کے قریب، لیکن ابھی تک شیڈیول کیوں نہیں؟ آپ شیڈیول تو دیں نا، پھر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انتظار میں بیٹھے ہوئے ہر کوئی، اور دوسروں پر بلیم گیم کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہاں یہ بات بھی ہے کہ معاشی معاملات بھی ہیں ہمارے، اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، اور جو ہم نے دنیا میں یہ پریکٹسز دیکھی ہیں، صاف شفاف انتخابات، عوام کی حقیقی منتخب کردہ حکومت،
اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے اور ہم دنوں میں آگے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنی صلاحیت خداوند کریم نے اس قوم کو دی ہیں، اتنے وسائل اس مٹی میں ہیں کہ ہم دنوں میں آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہوں، انتخابات بر وقت پر ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑے۔ یہ برف باری کے، یہ ٹھنڈ کے کیا بہانے بنا جا رہے ہیں؟ تسی خود ٹھنڈے ہوئے پہ ہو مولانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیپی میں کچھ بھی نہیں ملنا، ٹھنڈ کے بہانے بنا رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے۔ یار یہ گلگت میں ہوئے تھے نا پچھلے سال الیکشن، میں خود کور کر کے آیا تھا، پچھلے سال کہہ رہا ہوں 2019 میں الیکشن کور کر کے آیا تھا۔ 15 نومبر ڈیٹ تھی الیکشن کی، اور 15 نومبر کو وہاں پر برف باری ہو رہی تھی۔ جس دن الیکشن ہو رہے تھے میں اس دن ہنزا میں اور نگر میں موجود تھا، وہاں اس دن برف باری ہو رہی تھی، لیکن لوگ گھروں سے نکلے۔ مولانا صاحب یہ کس کو کیا بہانے بنا رہے ہیں کہ برف ہو گئی، ٹھنڈ ہو گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ گیا؟ کچھ نہیں ہوا، ڈرے نہیں۔ یہ 3 سال بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے، یہ 2 سال بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ عمران خان کا فنامنا یا عمران خان کی صلاحیت یا مقبولیت ایسے کام نہیں ہوگی۔ ان کو اقتدار میں لاؤ یا ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ۔ پاکستان کے عوام جس کو مسترد کریں وہ مسترد ہے، پاکستان کے عوام جس پر اوکے کا نشان لگائیں وہ اوکے ہیں۔ ادروائز ہم مسائل کے گرد یوں گھومتے رہیں گے اور ہم ایک ایسے گھن چکر میں پھنس چکے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم نکلنے کا نام نہیں لے پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تجربات پہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کتنے تجربات ناکام ہوئے، پھر ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں ہم، یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایک بار اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے دو، غریب، بھوکے پیٹ سونے والا، ننگے پاؤں چلنے والا، پھٹے بدن کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ مزدوری کرنے والا مزدور جس کو ووٹ دے وہ کرسی اقتدار پر بیٹھے۔ یقین کرے کہ 5 سال کے اندر اندر یہ ملک اٹھ جائے گا۔ 75 سال بھی تو گزار لیے نا، 5 سال میں کیا ہو جائے گا؟ ایک بار دے دو نا، دیکھ لیجئے گا کہ اس ملک کی تقدیر خدا بدل دے گا، کیونکہ خدا نیتوں کا واقف ہے، اور انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، خدا اس ملک پر رحم کرے گا، اور انشاءاللہ اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ ملک صبح قیامت تک آباد و شاد رہے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔